ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 48 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اگلی آیت ہے الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا صدق اللہ العظیم۔ اچھا، یہ آیت تقریباً ہم اس میں بات کر چکے ہیں اور مناسب تفصیل سے اس کا بیانیہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ میں دونوں ترجمے کر دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو پتہ ہو۔ عام جو روایتی ترجمہ ہے، جو نقلی ترجمہ نقل ہو کے آ رہا ہے پیچھے سے، بہت ساروں نے کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے۔ جیسے میں ادھر سے پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اس نے تو عظیم گناہ کا بہتان باندھا۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا جو روایتی ہے، تو لیکن ہم نے کہا ہے کہ یہ ترجمہ جو ہے وہ نہیں عربی مبین کے ساتھ درست نہیں بیٹھتا ہے، اور پھر اس میں جو خرابی ہے، خرابی یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے باقی سب معاف کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو چھوٹ ہے، پھر آپ کو جنت جہنم کا جو ہے دروازے بند کر دینے چاہیے، اور پھر یہ سارا حساب کتاب یہ ساری کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بس ایک ہی بات کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہوا ہے، آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے اور باقی سب حتیٰ کفر تک کو معاف کرتا ہے۔ بہرحال یہ خرابی ہے اس ترجمے میں، اور پھر اس خرابی کی وجہ سے انہوں نے جو ترتیبیں دی ہیں، حتیٰ بعض نے کہا کہ یہ متشابہات میں سے آیت ہے، بعض نے کہا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، یہ کنفیوز کرنے والی آیت ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا سلسلے اس کے حل کے لیے انہوں نے پھر ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو دوستوں کی خدمت میں ترجمہ عرض کیا اور جو عربی مبین کے مطابق اور قرآنی قاعدوں کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، غفران کا معنی یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص، کمزوری اور خرابی کو دور کرتا ہے، جو محتاجیاں ہوتی ہیں، انسانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کو پورا کرتا ہے۔ یہ عقیدے کی ایک چیز ہے کہ انسان شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا نہیں کرتا، یہ انسان نے خود کرنا ہے، خود حل کرے، خود سوچے، خود آس پاس میں دیکھ کر اللہ تک پہنچے۔ اسی لیے عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہوتی، عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، خود سمجھ سوچ کر اپناؤ۔ فقہ میں تقلید کرتے ہیں لوگ، اور تقلید کی جاتی ہے کسی سے پوچھ کر کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کیسے، اس لیے کہ یہ چیزیں بہت تفصیل طلب ہیں اور ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جو عقیدہ ہے وہ ہر انسان کو اپنے دماغ کے مطابق آس پاس کو دیکھ کر، جہان کو دیکھ کر سوچنا چاہیے اور اللہ تک پہنچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بارے میں کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر کوئی شرک کرتا ہے تو
کرتا ہے پھر جہنم جائے گا، میں نے اس کو بچانا نہیں ہے۔ باقی چیزوں میں اگر کسی کے پاس کوئی نقص ہے، ضرورت ہے، محتاجی ہے، میں پوری کروں گا۔ شرک ایسی چیز ہے تب معنی ٹھیک بنتا ہے، اور ہے بھی ایسے اللہ تعالیٰ ساری ضرورتیں انسانوں کی پوری کر رہا ہے، ہر چیز پوری کر رہا ہے، جو مانگے وہ بھی اس کو اس کی مانگ کے مطابق دے سکتا ہے، دیتا ہے۔ لیکن یہ کوئی کہے کہ اے اللہ یہ کہ بھائی مجھے میرا عقیدہ ٹھیک کر دینا اور میں ایسے شرک کا مطلب نہیں، یہ خود دھیان کرنا ہے، یہ چیز خود دھیان کرنی ہے۔ اور شرک ایسی چیز ہے کہ ہر دوسرے لمحے بندہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، ہر دوسرے لمحے کچھ نہ کچھ بندہ ایسا سوچتا ہے کہ اس کام میں جو مؤثر ہے وہ یہ ہے، وہ جو فاعل قریب اور فاعل بعید کے مسئلہ بتایا اس کی وجہ سے۔ اچھا اب جو ہے یہ ترجمہ ہم نے کیا ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب جو اگلا جملہ ہے وہ بہت مہم ہے، وہ بہت مہم ہے اس معنی کو کرنے کے لیے۔ اگر وہ معنی کرے نا جو پہلے کیا ہے، جو سب نے کیا ہے روایتی معنی کہ بھائی اللہ معاف کرتا ہے ہر چیز کو، ہر گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے، اس گناہ کو معاف نہیں، یعنی ایک شرک کو ایک گناہ قرار دے دیا ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یعنی گناہ کی سمجھے گناہوں کی جڑ ہے، نہ یہ کہ صرف گناہ ہے۔ جو شرک کرتا ہے ذہنی طور پر تو وہ گناہوں کی جڑ اس میں سمجھے ایجاد ہو جاتی۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے معنی کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا۔ اچھا یہاں یہ جو ہے اگر وہ معنی کرنا تھا تو اس کے لیے تو آگے سے وہ آیت کا ٹکڑا جو بہت ساری دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، کہا کہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ جملہ بہت ساری آیات میں موجود ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ باقی سب چیزوں کو معاف کرے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا، روایتی معنی کے۔ ہاں یہ بنتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ تبدیل کیا اور اتنی ظرافت سے یہ جملہ تبدیل ہوا ہے کہ آپ دھیان سے سنیں گے اور سمجھیں گے تو قرآن کی باریک بینی اور اس کی ظرافت اور اس کی نزاکت کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ پائیں گے۔ یہاں فرمایا وَمَن یُشْرِک، یعنی بندے کی طرف لے گیا ہے کہ یہ کام اب بندوں کا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ بندوں کا کام ہے کہ اس نے کرنا تھا، اس نے نہیں کیا تو کیا کرے گا؟ وَمَن یُشْرِک، جو شرک کرتا ہے، یعنی یہ ہے کہ جو صحیح عقیدہ نہیں اپناتا ہے اپنے طور پر خود، اب اس کو ہم سکھائیں گے نہیں، ہم اس کو بتائیں گے نہیں، ہم اس کو نہیں بچائیں گے، خود اس نے یہ اپنانا ہے۔ وَمَن یُشْرِک، اور جو شرک کرتا ہے، یعنی بندے کی طرف لے گئے۔ اگر ہوتی بات اس کی گناہ کی اور اس طرح تو اللہ تعالیٰ سادہ سا جملہ جو باقی آیات میں کہا ہے وہ یہ ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، لیکن یہاں شرک نہیں، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ لے آیا ہے کہ یہ اس کی خرابی ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، اس کا بنتا تھا کہ یہ کام کرتا۔ وَمَن یُشْرِک، اور جو بھی شرک کرتا ہے، یعنی اس کو شرک سے بچنا چاہیے تھا، اس کو دیکھنا چاہیے تھا، آس پاس میں جہان کو دیکھنا چاہیے اور اس جہان کو دیکھ کر یہ سوچ بنانی تھی کہ اس کو بنانے والا کون ہے، اس کو چلانے والا کون ہے، اس کا نظام کون سلسلہ کر رہا ہے۔ تو جب اتنا اس کی ذہن میں آ جاتا کہ یہ سارا نظام ایک ہی کار فرما کے کارنامہ ہے، ایک ہی وجود کا یہ سارا سلسلہ ہے، اس لیے کہ اس میں جو ترتیب ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو چلن ہے، جو اس کا چال ہے، اور اب تک یہ برقرار ہے۔ اگر 2 ہوتے، 3 ہوتے، 4 ہوتے یا کوئی اور مؤثر ہوتا تو اب تک گڑبڑی ہو چکی ہوتی، جیسے کہ آیت میں بھی ہے کہ لَوْ كَانَ فِيهَا مَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اب تک یہ تباہ ہو چکے ہوتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر دوسرا فرض کرے کوئی ہے مؤثر، اگر دوسرا کوئی مؤثر ہے، اگر یا تو وہ خود مختار ہے یا اس اللہ کے تحت ہے، اگر تو وہ خود مختار ہے تو مسلم ہے کہ ساری چیزیں ایک جیسی پھر نہیں ہو سکتی ہیں، پھر وہ ساری چیزیں ایک جیسی نہیں کر سکتا ہے، پھر تو وہ خود مختار ہی نہیں ہے۔ اگر خود مختار ہے تو
پھر اختلاف ہونا ضروری ہے. اختلاف ہو تو اس جہان کا برقرار رہنا ممکن ہی نہیں ہے. اب تک یہ جہان برقرار ہے اور کتنے سالوں سے برقرار ہے انسان کو پتہ نہیں چل سکا. انسان بہت ہوا تو اس نے کوشش کر کے یہ پتہ چلایا ہے کہ اربوں سال پہلے کی کہانی ہے, اربوں سال پہلے کی کہانی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی موجود کتنا ہے یہ جہان, یہ بھی انسانوں کو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے کہ اس کی حد کیا ہے, اینڈ کیا ہے, کدھر تک ہے, کتنا ہے یہ جہان, ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا. اور کوئی کہتے ہیں کہ مثلا اتنے ارب نوری سال کے سفر کریں تو پھر جا کر, یعنی جتنا وہ لائٹ سفر کرتی ہے نا ایک سال میں لائٹ کیسے سفر کرتی ہے, اس کی تیزی اور رفتار کتنی ہوتی ہے, کہ بہت بہت تیز. یعنی ابھی ہم تو بلب آن کرتے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, ہم سمجھتے ہیں کہ بٹن کو آن کرنے سے ہوتا ہے, حالانکہ لائٹ وہ بلب سے شروع ہوتی ہے اور پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے, لیکن اس کی تیزی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے بٹن آن کیا ہے تو چل گئی ہے, حالانکہ ایسے ہوتا نہیں ہے. اگر وہ سپیڈ کو سلو کرنے والے آپ کے پاس آلات ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جب آپ بٹن آن کرتے ہیں تو روشنی بلب سے شروع ہوتی ہے اور پھر پھیل کر پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے, یا جہاں تک جانا ہوتا ہے اس میں چلی جاتی ہے. لیکن ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہی آن کیا ہے تو سب جگہ آن ہو گئی ہے بیک وقت, حالانکہ ایسے نہیں, وجہ اس کی سپیڈ ہے. تو یہ سپیڈ, اس سپیڈ سے سائنسدانوں نے جو چیز پتہ چلا یہ وہ کہ لائٹ کی سپیڈ سے اربوں سال سفر کیا جائے تو پھر بھی ابھی جہان اللہ کا ختم نہیں ہوتا. تو اب اتنا بڑا جہان, اتنی ترتیب, اتنا سارا ابھی چل رہا ہے. ابھی ہمیں کیا پتا ہے کہ خرابی ہے یا نہیں ہے, تو ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ چل رہا ہے, پیچھے سے آ رہا ہے, تاریخ موجود ہے, پیچھے سے بہت سارے لوگوں کو بتایا ہوا ہے پچھلی نسلوں سے کہ ایک سلسلہ ہے, چل رہا ہے اور ابھی آگے بھی چل رہا ہے. کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی تباہی نہیں ہے, نہیں تو اتنے بڑے بڑے وجود ہیں. یہ تو ہمیں صرف ایک زمین ہلتی ہے تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے, اگر یہ وجود آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر کیا, ایک اتنا سا پتھر آ کے لگتا ہے تو کتنی تباہی کر دیتا ہے. ہاں, ایک چھوٹا سا بم پھٹتا ہے تو کتنی تباہی کر دیتا ہے. اگر یہ بڑے بڑے جو وجودات ہیں یہ آپس میں ٹکرا جائیں اور یا صحیح ترتیب سے نہ چلے اور اپنی جگہ سے ہل کر ادھر ادھر ہو جائے تو پھر کیا بنے گا. مثلا سورج اور چاند مثلا ٹکرا جائے, آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے, ٹکرانے سے کیا ہوگا. ہاں, یہ ایسے جیسے دو مثلا پہاڑ ایسے ہو جائیں پیچھے, نہیں ایسے. آپ اس سے سوچیں کہ یہ جو بادل ہیں وہ ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بادل تو پانی ہوتا ہے, اس میں سے جو بجلی نکلتی ہے, اس میں سے جو کڑک آتی ہے, اس میں سے جو دھماکہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا. اور اگر اتنے بڑے وجود آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر کیا ہوگا. یا یہ ہے کہ کیا ایک یعنی برقرار رہ سکے گا, نہیں ایسے نہیں ہے. اور یہ نظام بالکل صحیح سے چل رہا ہے. تو اتنے جب آدمی تھوڑا سا سوچے تو اس کو بہت کچھ نظر آتا ہے کہ یہ سارا نظام کسی ایک کے انڈر ہی ہے, تبھی تو خرابی نہیں ہو رہی, اس لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. انسان اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ انسانوں کی جو چھوٹی سوچ کی تو حد بھی نہیں ہے. بعض اوقات ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہان کتنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی نے جو ہے ادھر سے ادھر یہ کر دیا تو بہت بڑا جو ہے کارنامہ ہو گیا اور یہ رب بن گیا. اللہ کے بندو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اللہ کے جہان کو دیکھو پھر کہو, پہلے تو اس کو سمجھو کہ جہان کتنا ہے, پھر دیکھو گے اس بندے خدا کی یا یہ جو مخلوق خدا جس کو تم رب مان رہے ہو اس کی حیثیت کیا ہے اس میں. لیکن چونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اسی کیڑے کی طرح, جیسے کہ کیڑے کو اگر آپ کسی چھڑی کے ساتھ چھیڑتے ہیں تو وہ اس چھڑی کو جو ہے
اپنے دانتوں میں پکڑ لیتا ہے اور اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی چھڑی مجھے نقصان پہنچا رہی ہے، جبکہ اصل میں جو اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے جس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی سمجھ کم ہوتی ہے، اسے نہیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کو نقصان پہنچانے والا کون. تو یہی چیز ہے، بعض اوقات انسان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے موٹے ان کو ترتیب دینے والے ہیں وہی ان کے رب ہیں. حتیٰ میں نے سنا ہے بعض ملکوں میں ابھی انہی دنوں کی بات یا اسی ہمارے زمانے کی بات ہے کہ بعض ریسلر جو ہے، یہ جو نہیں ہوتے ہیں لڑائی کرتے آپس میں، بناوٹی قسم کی ایک لڑائی ہوتی ہے ریسلنگ جو ہے جہان میں، تو اس میں نے ایک دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک ادھر کچھ ہوتے ہیں نا دیکھنے والے تماشائی ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک بندے نے ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا، اس کا نام لکھا ہوا تھا پہلوان کا جو ہوتا کہ از گاڈ. لے کے بیٹھا تھا یا بیٹھی تھی، کہ اس پہ اس نے لکھا ہوا تھا، اس کا نام جو پہلوان تھا مشہور نہیں اب کیا تھا اس کا نام، بارہ کچھ بھی، تو اس نے لکھا تھا کہ از گاڈ، وہ گاڈ ہے. یعنی اس نے اس کی پہلوانی کو ہی دیکھ کر کہ اس نے وہ کس طرح سب کو پچھاڑ دیتا ہے، کس طرح وہ سب کو گرا دیتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، اور بڑا وجود ہے اس کا، وہ 7-8 فٹ کے بندے ہوتے ہیں وہ، اور ان کے وجود بھی اتنے بھاری اور ایسے ہے کہ وہ جو ہے ایسے ہی بعض اوقات ریفری کو بھی اٹھا لیتے ہیں. وہ جو ادھر کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی 2-4 جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، اتنا ان میں جوش جذبہ ہوتا ہے یا اس طرح. تو وہ جو دیکھنے والا ہے جس کا دماغ یہی کچھ ہے، وہ دنیا کو اتنا ہی چھوٹا سا دیکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بلا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں از گاڈ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ اس طرح انسانوں میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. آتا ہے کہ یہ انسان تمہیں میں نے اتنا چھوٹا نہیں بنایا ہے، تم کو کیڑے مکوڑے نہیں ہو، سمجھو، دیکھو، پہلے جہان کو دیکھو، پھر دیکھو کہ اس میں مثلا کسی اور کا دخل ہے کتنا کہ تم اس کو رب مان رہے ہو یا الہ مان رہے ہو. تو تب خدا کریم فرمائے وَمَن یشرک، یہاں پس فوکس اللہ تعالیٰ کا کسی شخص پر ہے، یعنی یہاں نظریہ نہیں بیان ہو رہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں معاف کرتا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. نہیں، یہاں قصوروار ہے کوئی، اس لیے قصوروار کا ذکر کیا ہے. وَمَن یشرک، جو بھی یہ قصور کرے گا، یہ قصور ہے، یہ غلطی ہے، یہ ایک قسم کی ایسی چیز ہے جو انسان سے بعید ہے، انسان کو یہ کام نہیں. کیا کرے گا؟ باللہ فقد افترا اسما عظیما. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا ہے کہ فقد افترا اسما عظیما، اس نے بہت بڑا بھار جو ہے اس کی کاٹ لگائی ہے. اب یہ ترجمہ بھی میں نے کر دیا ہے کہ یہ اس نے بہت بڑی کاٹ لگائی ہے. اب افترا ایک لفظ ہے کذبا، دونوں کا معنی روایتی تفسیروں میں ایک ہی ہے کہ جھٹلانا. روایتی تفسیروں میں کذبا کا معنی کہ جھٹلانا اور افترا کا معنی ایک ہی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ افترا کا لفظ استعمال، فقد افترا اسما عظیما. فارج ایک لفظ اور ایک لفظ کذبا. فارج کا معنی ہوتا ہے، فارج کاٹ کو کہتے ہیں، جب کسی حیوان کی رگیں گردن کی کاٹی جاتی ہیں تو کہتے ہیں فاری الاوداج. تو افطرا یعنی کٹاؤ کو اپنانا. تو اس نے ایک بہت بڑا کٹاؤ کیا ہے. کس کا؟ اسمن، اور اتنا وزنی. اسم کہتے ہیں وزن کو، بھار کو. اسم کا اصل معنی جو ہے وہ بھار ہے. یہ جو گناہ ہوتا ہے انسان پر کیا ہو جاتا ہے؟ ایک قسم کا بھار ہو جاتا ہے، ایک قسم کا وزن آ جاتا ہے. پھر مزید وہ ہلنے کی، آگے چلنے کی طاقت اس میں کم ہو جاتی ہے، اس کی ترقی رک جاتی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسم ہے، اس نے گناہ کیا ہے.
گناہ جو کے لیے جو لفظ ہے اسم، اس کا معنی اصل میں یہ ہے اس لیے کہ ہر گناہ انسان کو روکتا ہے آگے چلنے سے. جیسے کوئی بھی وزن ہو، بھار ہو، تو انسان کو چلنے میں دشواری پیدا کر دیتا ہے. تو یہ اسم اس لیے اس کو گناہ کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندوں نے یہ جو اس طرح کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے لیے درد سر بنا لیا ہے. انہوں نے ایک کاٹا ہے، اسمن عظیما، انہوں نے اپنایا ہے، اپنے اندر ایک کاٹ لگائی ہے اور بہت بڑی. افترا، فرا یا کاٹنا، افترا کاٹنے کو اپنایا ہے، انہوں نے مان لیا ہے، انہوں نے اس طرح کی بات قبول کر لی ہے. افترا کیا؟ اسمن عظیمہ، ایک بہت بڑا گناہ. اب یہاں جو میں نے روایتی ترجمہ میں آپ سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کتنا انہوں نے ایسے اس کو سادہ سا جملہ بنایا. کہا ہے کہ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اس نے تو عظیم گناہ کا بہتان باندھا. اب عظیم گناہ کا بہتان باندھا، یہ گناہ اور بہتان کی بات کر رہے ہیں، یعنی افتراء کا معنی بہتان کر رہے ہیں. بہرحال یہاں فقد افترا، تو اس نے ایک گھڑا، ایک کاٹا. یہ جو ہے نا کاٹنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے ضرورت کے مطابق آگے جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ چیرتے جاتے ہیں، کاٹتے جاتے ہیں. کاٹنے کو کہتے ہیں جلد کو جب کاٹا جائے، جیسے کہ وہ حیوان کی گردن کی رگوں کو کاٹا جاتا ہے. تو فقد افترا، تو اس نے فارق کو اپنایا، کاٹنے کو اپنایا. اسمن کیا؟ اور وہ بھی کاٹنے کے لیے کیا اس نے لیا؟ ایک بہت بڑا گناہ، ایک بہت بڑا بھار جو ہے. عظیم بھی لفظ بہت جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب کوئی بہت واقعہ نا بڑی چیز ہوتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ بھی عظیم قرار دیتا ہے تو پھر بہت ہی بڑی ہو جاتی ہے. تو یہ کام کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قائل ہو جائے، یہ بہت بڑا بھار ہے جو اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے اور اس کو ہم نے نہیں ہٹانا. اب اس کے نیچے یہ دبا رہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اور سمجھا کہ کوئی اور بھی مؤثر ہے، اب کسی لیول پر بھی ذات کے ساتھ شریک بنائے، صفات میں شریک بنائے، افعال میں شریک بنائے، ربوبیت میں شریک بنائے یا الوہیت میں شریک بنائے، جس لیول پر بھی شریک بنائے تو کیا ہے؟ یہ خرابی اس نے کی ہے. تو اس خرابی کے نیچے وہ اس دب کے نیچے، اس بھار کے نیچے، اس وزن کے نیچے وہ دبا رہے. اور یہ وزن بھی ایسا ہے کہ اس کے بعد اس کا اٹھنا بھی ممکن نہیں ہے. ہم نے بھی اس کو بچانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں اس آیت میں کہہ دیا. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وَمَن يُشْرِكْ، یہ آیت تو ابھی مکمل کرتے ہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا، پس اس نے افتراء کیا ہے، اس نے کاٹ لگائی ہے. اور اس نے روایتی ترجمے کو بتاؤ، اس نے افتراء، اس نے بہتان باندھی ہے. اور بہتان بھی کیا؟ اسمن عظیمہ، بہت بڑا گناہ جو ہے اس نے اس کا افتراء کیا ہے. اب اس کا معنی کیا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے اس کو کون سمجھ سکتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اس نے تو عظیم گناہ کا بہتان باندھا ہے. عظیم گناہ کا بہتان باندھا ہے. اب اس جملے کا کیا معنی ہوگا؟ عظیم گناہ کا بہتان، آپ کہتے ہیں زید نے عظیم گناہ کا بہتان باندھا ہے. اب اس کا مطلب کیا بنے؟ مجھے تو یقین ہے کہ لکھنے والے کو بھی سمجھ نہیں آئے گی اس جملے کی. ہاں، عظیم گناہ کا بہتان باندھا، یہی لکھا ہوا ہے. اب اس کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی جس نے شرک کیا تو اس نے عظیم گناہ کا بہتان باندھا. کس پر بہتان باندھا؟ اپنے اوپر باندھا؟ کسی اور پر باندھا؟ پتہ نہیں. بہرحال اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو بسم اللہ سمجھ لیں، وَإِلَّا
اس ترجمے کی طرف چلے آئیں جو عرض کیا ہے کہ جو شرک کرتا ہے اس نے یہ شرک کر کے کیا کیا ہے، بہت بڑا بھار اپنے لیے کاٹ لیا ہے، یعنی وہ اب اس بھار کے نیچے دب جائے گا۔ اسمن عظیم۔ اچھا اگلی آیت کو شروع کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، اس میں بھی کئی باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی کو، علم تارا، تارا جانتے ہیں نا مخاطب کا صیغہ ہے، تو ہے بھی مفرد کا، اور جب مفرد کا ہے مخاطب کا صیغہ ہو تو پھر نبی ہی اس سے، ویسے سارا قرآن ہی خدا کریم نے نبی کو خطاب کر کے ہی بیان کیا ہے۔ اس میں جو باتیں بہت ساری جگہ پہ کل کہا ہے، بہت ساری جگہ پہ کہا ہے کہ از کے ساتھ شروع کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یاد کر، ہاں یاد کر وہ زمانہ، یاد کر وہ زمانہ، وذکر کا لفظ کہیں کہا ہے، کہیں بغیر وذکر کے از کہا ہے۔ تو بہت ساری جگہ جیسے یہ قرآن ایسے لگتا ہے، جب اس کو آپ تفصیل کے ساتھ اس میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا کریم نے نبی کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور اس بات چیت پہ ساری ہدایت شامل کر دی ہے۔ جو بات چیت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دوسرے سنیں اور کیا کریں، اس سے سبق حاصل کریں اور جانیں، حقیقت کو جانیں۔ جیسے آپ مثلا دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں سے آپ بہت کچھ سننا والا ہے، آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بارش آئی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شہر میں بارش آئی ہے، مجھے بارش کے مطابق کپڑے یا انتظام کرنا چاہیے، ہاں۔ یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بارش کی وجہ سے آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ راستے بند ہیں، ہاں فلاں راستہ بند ہے، فلاں راستہ بند ہے، یا یہ ہے کہ ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ ایک وہ پرلا ایک دوسرا راستہ وہ کھلا ہے۔ تو باتیں وہ آپس میں کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کس کو جا رہا ہے، اس سننے والے کو۔ یہ بھی اس کے مطابق اپنی ترتیب سوچ لے گا، بہت ساری چیزیں جو اس کی زندگی میں مربوط ہیں وہ بہت ساری وہاں سے حاصل کر لے گا۔ قرآن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ اور نبی کے درمیان ایک کیا ہے، زیادہ تر اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے نبی کو۔ تو یہاں بھی اس طرح علم ترا، اور باتیں بھی اتنی ہیں جیسے بہت قریب دو دوست نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، اور دیکھے تو نے، دیکھو تو ذرا، یعنی بہت ہی قریب دو بندے جو ہے نا وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں پورے جہان کی ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح علم ترا، دیکھو نا، دیکھا نہیں ہے تو نے، الی الذین، ان کی طرف، کن کی طرف، یزکون انفسہم۔ اب اس کو ایک ہمارے ہاں یہی ہے کہ کوئی ایک موقف مل جائے تو سارا جو ہے نا بھار اسی پہ لاد دیتے ہیں، ہر آیت کو لے جاتے ہیں وہ کن کی طرف۔ اب یہ ساری آیات اہل کتاب کا پیچھے ایک دفعہ ذکر ہوا ہے نا، خصوصاً اہل تورات کا، تو سارے یہودیوں کا خوب جو ہے نا مفسرین نے بڑی ایسے نفیس قسم کی گالیاں جو ہے نا وہ دی ہیں ان کو، ہاں، جن میں مطلب ادب کا دھیان کر کے ان کو برا بھلا کہنا، ان کو کہتے ہیں نفیس گالیاں، ہاں۔ تو یہ جو ہے نا ٹھیک ٹھاک وہ اہل یہود کو جو ہے نا اس میں انہوں نے جملے ڈالے۔ تو یہ حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سب کو کہہ رہے کہ جو بھی کیا کرتے ہیں، اپنی بڑھوتری کا گمان بنا لیتے ہیں، اپنی بڑھوتری کا گمان بنا لیتے ہیں۔ کوئی بھی ہے جو اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتا ہے، کوئی بھی ہو، تو ان کے بارے میں کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات آگے نہیں کرتا ہے، کیا ہے، دوسری بات چھیڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات بھی کرے۔ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے اگلی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔